پرائیویسی کی کمی ایک شادی شدہ کپل کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں شادیاں خاموشی سے متاثر ہو رہی ہیں، لیکن لوگ اس پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ اویئرنیس جو ہے اس چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ پرائیویسی ازدواجی زندگی کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی صرف دو افراد کا رشتہ ہے اور بس ہر مسئلے کو برداشت کرتے ہوئے اس رشتے کو ہم نے نبھانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک محفوظ اور ذاتی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ لیکن جب ہر بات میں مداخلت ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی آس پاس موجود ہو یا میاں بیوی کو اپنا ذاتی وقت نہ ملے تو آہستہ آہستہ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ اینی فردر ڈیلے انٹرسٹنگ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ اچھا، ایک ہی خاندان میں رہ کر جب آپ کو پرائیویسی جو ہے وہ نہیں ملتی تو آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ڈی ایمز، بہت سارے کویسچنز جو ہیں مجھے ریسیو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب لوگ، سب خاندان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سارے خاندان ایسے بھی ہیں جہاں پر کم جگہ میں رہتے ہوئے میاں بیوی کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ان کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے، ان کو پرائیویسی دی جاتی ہے، لیکن بہت سارے خاندان وہاں پر ایسے بھی موجود ہیں جہاں پر بالکل بھی جو نیولی میریڈ کپلز ہیں ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے ان کو اپنی شادی شدہ زندگی میں آہستہ آہستہ بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب دو نئے لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب تک وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، سمجھنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا تو وہ کیسے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے۔ جب کپلز کو ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وقت نہیں ملتا تو خواتین کی جو ایک شائنس ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے جو ڈی ایمز ہیں وہ مجھے ریسیو ہوئے ہیں کہ میں آپی بہت زیادہ شائع ہوں، ہسبینڈ سے بات کرنے میں مجھے بہت شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے، اور میرے ہسبینڈ جو ہے اس بارے میں مجھے بہت بار کمپلین بھی کر چکے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر آج آ کے سب بہنیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ہماری پرائیویسی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، تو کیسے ہم اپنے لیے ایک پرائیویسی والا جو ایٹماسفیئر ہے وہ کریٹ کریں؟ تو اس طرح کی سچویشن میں دیکھیں، ہر گھر کا ماحول جو ہے وہ دوسرے گھر سے مختلف ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے گھر کے جو رولز ہیں یا آپ کے اپنے گھر کی جو بھی روٹین ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے لیے کوئی وے چوز کرنا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یا کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب صرف بیڈ روم کنیکشن نہیں ہوتا، بلکہ ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اوپنلی ایک دوسرے سے بات کر سکو، یا جو بھی بات آپ کے دل میں ہے یا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے یا آپ اکیلے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو آپ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ڈیلی 10 سے 20 منٹ کے لیے گھر سے باہر واک پہ جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ایک شادی شدہ کپل کی زندگی کو متاثر کر رہی ہوتی ہے وہ ہے رشتے میں غیر ضروری مداخلت۔ کچھ لوگوں کو تو گھر سے باہر جانے کی بھی پرمیشن نہیں ہوتی، بہت زیادہ نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ کیوں باہر جا رہے ہو یا کس لیے جا رہے ہو، حالانکہ انسان کو خود تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ، بہت ساری اچھی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کپلز کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھی جاتی ہے ان کی فیملیز میں کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کریں یا ان کو سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ کچھ گھروں میں والدین، بہن بھائی یا دوسرے رشتہ دار ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رائے دینا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ شروع میں یہ معمولی لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی اپنی آزادی اور اعتماد کھونے لگتے ہیں۔ دیکھیں، ہر کسی کو اپنی زندگی آزادی سے جینے کا پورا حق ہے، تو اگر کوئی کپل اپنی زندگی میں خوش ہے تو وہ اپنی مرضی سے جدھر بھی جا رہا ہے، تو آپ کو غیر ضروری مداخلت ان کے معاملات میں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں، رسپیکٹ اپنی جگہ ہوتی ہے اور باؤنڈریز جو ہیں
وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں، خاندان کی عزت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ازدواجی فیصلوں میں میاں بیوی کی رائے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دو لوگوں کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ جب کپلز کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ سم ٹائم چھوٹا گھر یا ایک کمرہ یا بچوں کی وجہ سے ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ ایک دوسرے سے بات نہ کر لیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں ان کے دل اور دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں جو وہ ایک دوسرے سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دباؤ غصے، چڑچڑاپن اور جھگڑوں کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سلوشن یہی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ایسا وقت اور ایسی جگہ جو ہے وہ طے کرنی چاہیے جہاں پر میاں بیوی کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ سکیں۔ اور اس کے لیے جب دیکھیں کوئی شادی شدہ کپل جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اس ایٹماسفیئر کو کریٹ کرنا، ان کے گھر کے جو بڑے ہیں نا، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بہو جو ہے وہ ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، یا اگر وہ ایک ساتھ کہیں پر ٹائم سپینڈ کرتے گھر کے کسی کونے میں نظر آ بھی جائیں تو ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں پر کچھ جو خواتین ہیں یا کچھ آنٹیاں اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم نے بھی ایسے ہی ماحول میں زندگی گزاری ہے، یا ہم نے بھی چھوٹے گھر میں یا ایک کمرے میں زندگی گزاری ہے، ہمارے گھروں میں بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو پلیز آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ہمیں جتنے زیادہ گھر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ریزنز یہی ہیں کہ کپلز کو پرائیویسی نہیں ملتی، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو آج سے کوئی 20-30 سال پہلے یا 50 سال پہلے اگر آپ نے وہ زندگی گزاری ہے تو آج کل کی جنریشن کو ہم وہ والی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے نا تو محبت کے اظہار کرنے کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ محبت صرف مالی ضروریات کو پوری کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وقت، توجہ اور جذباتی قربت بھی میاں بیوی کے لیے ایک اہم حصہ ہوتی ہے ان کی زندگی کا۔ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، چھوٹے سرپرائز دینا، یہ چیزیں آپ کے تعلق کو زندہ رکھتی ہیں، جو کہ آج کل کے دور میں کچھ فیملیز میں یہ چیزیں تھوڑی معیوب سمجھی جاتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ پہلے کے دور سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ذہنوں کو اب بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں صرف آج کل کی بہوؤں کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ آپ کے بیٹوں کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی وہ مرد نہیں ہیں جو مرد آج سے 50 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے۔ اگر مالی حالات کمزور ہوں تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اور روم جو ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، یا آپ کا گھر چھوٹا ہے یا کمرہ ایک ہے۔ ہر خاندان الگ حالات رکھتا ہے، ہر کسی کے لیے الگ کمرہ یا بڑا گھر جو ہوتا ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ پرائیویسی صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک سمجھداری ہوتی ہے، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی جو رسپیکٹ کرنا ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ رشتوں میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر گھر چھوٹا بھی ہو تو مناسب اوقات، مناسب گفتگو اور باہمی سمجھداری سے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، انسٹیڈ آف دس کہ آپ اس چیز کو نیگیٹو وے کی طرف لے کر جائیں۔ تو آپ پازیٹیو وے میں اگر سوچیں تو آپ کو اس کے بہت سارے سلوشن جو ہیں آپ کے ایک ہی کمرے یا چھوٹے گھر میں بھی مل سکتے ہیں۔ پہلے وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ شادیاں ایک بندھن سمجھ کر نبھائی جاتی تھیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج کل کا دور بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ شادی صرف ایک قانونی یا سماجی بندھن نہیں ہے بلکہ ایک جذباتی رشتہ بھی ہے، جس میں آپ کے ایموشنز کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے، یا میاں بیوی کو پرائیویسی نہیں ملتی تو رشتہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اپنی شریک حیات کو وقت دینا بالکل بھی بری بات نہیں ہے، اس کی بات سننا یا اس کے جذبات کی قدر کرنا اور اپنے رشتے کو غیر ضروری مداخلت سے محفوظ کرنا ہر کپل کا رائٹ ہے، کیونکہ محفوظ اور مضبوط شادیاں کسی اتفاق سے نہیں بنتی بلکہ روزانہ کی جانے والی چھوٹی چھوٹی درست کوششوں سے بنتی ہیں۔ یہ چیزیں تو ہو گئی نیولی میرڈ کپلز کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں یا جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ اپنی پرائیویسی کو کیسے مینٹین کریں،
کیونکہ ہمارے گھروں کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویسی ہوتی ہے نا، اس کا بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بہت سے والدین بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پرائیویسی صرف میاں بیوی کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پرائیویسی بچوں کے ہونے کے بعد صرف ہسبینڈ وائف کے لیے ضروری نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ گھر میں مسلسل تناؤ، جھگڑے، بے سکونی اگر ہو تو بچے ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں، اور اگر ہسبینڈ وائف کو اپنا ٹائم مل رہا ہے، ان کی پرائیویسی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو اس چیز کا بھی بچوں کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ خراب نہ ہو، آپ کی پرائیویسی ایسے ہی مینٹین رہے جیسے کہ آپ کو شروع میں لگتا تھا کہ آپ کی پرائیویسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے گھر کا ایٹماسفیئر جس طرح کا ہوتا ہے نا، بچے اس چیز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان کا ٹرسٹ، ریسپیکٹ اور باؤنڈریز کے جو صحیح تصور ہوتا ہے نا، وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ڈسپلن نہیں ہے، باؤنڈریز نہیں ہے، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی، ایک دوسرے کی پرائیویسی کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، تو بچے وہ چیزیں کیسے سیکھیں گے؟ تو بچوں کو بھی ذاتی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں نا، ان کی رسپیکٹ کا شعور پیرنٹس نے ہی دینا ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہمارے گھروں سے ہی ہر چیز سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویسی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، یا کس طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے بچے دیکھیں گے نہیں تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ تو جو باؤنڈریز اپنی لائف میں آپ نے ایکسپیکٹ کی تھی، ان چیزوں کا شعور اپنے بچوں کو بھی ضرور دیں، تاکہ ان کی آنے والی زندگی میں ان کو یہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑیں جو پرابلمز آپ نے فیس کی ہیں۔ اکثر ہمارے بڑے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو کپلز ہیں نا، ان کی شادی ہو گئی ہے اور محبت جو ہے وہ خود بخود قائم رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تعلق کو وقت، توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ خود بخود بلڈ نہیں کرتا، اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اسلام میں بھی گھر میں پردے، حدود اور اجازت لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچوں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ بعض اوقات والدین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ یہ تعلیم اس بات کی بھی اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ خاندان میں پرائیویسی اور احترام دونوں ہی کس قدر ضروری ہیں۔ سو پلیز چینج یور مائنڈ سیٹ۔ تو ہمیں اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہو یا بیٹا بھی آپ کی جو مداخلت ہے اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا ان کی زندگی میں ذہنی دباؤ یا جھگڑوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو پلیز آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو پرائیویسی نہیں مل رہی یا ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ سے بہتر ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ آپ سے بہتر اپنے بچوں کو یا اپنی بہو کو یا بیٹے کو کوئی بھی نہ تو مشورہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے ایک سیف پرائیویسی جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اکثر مدرز ہمیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو یہ تو چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ ان کے ازدواجی تعلق کو ان کے گھر میں بالکل بھی امپورٹنس نہیں دی جا رہی، یا ان کو جو اعتماد یا ذہنی سکون چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے، جو آپ کا انر پیس ہوتا ہے، اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ازدواجی زندگی کا سکون اور ایک اچھی ازدواجی زندگی صرف بڑے گھر والوں کے لیے یا امیر لوگوں کے لیے ہے، یہ ایک لگژری چوائس ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بار ہمیں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے گھروں میں بھی محبت اور سکون نہیں ہوتا، جبکہ بہت سے چھوٹے گھروں میں بھی محبت، احترام اور خوشی موجود ہوتی ہے جب ایک دوسرے کی باؤنڈریز اور پرائیویسی کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ جو لوگ ازدواجی زندگی میں پرائیویسی کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہ رہے تھے، ان کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے لرن کرنے کو بھی ملی ہوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو ابھی جائیں اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈیلی سٹوریز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔